پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا من سب نبیا فاقتلوہ، یہ اس کی سزا ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ اس کے لیے نرم لہجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، لبرل لوگ، ان کا نظریہ ہے کہ یہ ان کے اندر جو دم خم ہے نا یہ ختم ہو جائے، ان کو صرف امن والی باتیں جو ہیں وہ بتاؤ، ان کو میٹھے میٹھے بول سناؤ، یہ دین کا رستہ بھول جائیں۔ میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسے جو آپ چاہتے ہیں نا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر جہاد کی کتنی آیات بینات اتاری ہیں۔ تم قرآن کو کس کس سے دور کرو گے؟ وہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے، وہ تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں جہاد کی آیت آتی ہے وہاں ہی ان کا جذبہ بلند ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے راہ میں مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیرے رستے کے اندر کٹنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب حکم کس کا آ گیا ہے؟ حکم آ گیا میرے سونے رب کا حکم آ گیا ہے۔ تو جو بندہ پیارے دین کو فالو کرتا ہے نا وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کوئی بندہ بکواس کرتا ہے تو اس کے لیے نرم لہجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا کہ جو پیارے آقا کے بارے میں غلط باتیں کرے تو اس کے لیے نرم لہجہ ہو جائے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو نرم لہجے کی پھر بھی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کا سوچیں کہ ان کا ایمان نہیں ہے، ایمان اس کا ہی باقی ہے جو پیارے آقا کی ناموس کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیتا ہے، جو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے مال پیش کر دیتا ہے اور سب کچھ قربان کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہی، جس کا دل ہے نا کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، وہ پیارے آقا کے دین کا دامن تھام لے، وہ پیارے آقا کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اپنے پیارے آقا کی ذات کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سن سکتا۔ آج کئی گدی نشین، کئی پیر حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ایسے پیروں کو نہ مانتے تھے اور نہ مانیں گے، ہمارا تو ماننے کا معیار ہی ایک ہے، ہم نے اس کو ہی ماننا ہے جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ہے، جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، جس کا تعلق حضور کے دین سے ہے۔ ہم کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کو نہیں مانتے اور نہ مانیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ سبق کس نے دیا؟ یہ سبق ہمیں دین نے دیا۔ ہمارے ماننے کا معیار یہی ہے کہ جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا، اور جو پیارے آقا کا غلام ہے، جو پیارے آقا کے دین کے لیے اپنی جانیں پیش کر سکتا ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ ہمارا تعلق یہ ہے، ہماری دوستی کا معیار یہ ہے، ہمارے پیار کا معیار یہ ہے۔ ہم ایسے پیر کو کبھی نہیں مانیں گے کہ اپنی ذات کے لیے اسے سب کچھ یاد آ جائے، وہ نکل پڑے روڈوں پہ، تو جب آقا علیہ السلام کی عزت کی بات ہے تو وہ حجروں میں جا کر بیٹھ جائے۔ ہم ایسے پیروں کو کبھی نہ مانتے تھے اور نہ کبھی مانیں گے، یہ یاد رکھ۔